نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین ذی وقار، آج کی یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر رب ذوالجلال کا واضح اعلان ہے کہ جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مطلب نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت کے مطابق کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کا جو دین ہے وہ بھی مکمل ہو گیا، اور اللہ کے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ میری آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت کی ضرورت ہے، یہ آخری امت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور پہلے نبی جو گزر چکے ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، ایک عمارت تعمیر کی، اور عمارت تعمیر ہو گئی، اس کے اندر اس نے ہر قسم کی روشنی کی، ہر قسم کی اس کے اندر سجاوٹ کی، اس کی آرائش کی، اور اچھے طریقے سے اس کو مکمل کر لیا۔ جب وہ مکمل ہو گئی اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جتنے بھی کونے ہیں ان کونوں کو دیکھتے ہیں تو ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ بچی ہوئی ہے، اور ایک اینٹ اس میں ابھی لگنی ہے، وہ اینٹ ابھی نہیں لگی، اس کی وجہ سے وہ بلڈنگ جو ہے، وہ عمارت جو ہے وہ نامکمل ہے، مکمل نہیں رہی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیج کر اس بلڈنگ کو مکمل فرما دیا، وہ جو عمارت ہے مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، اللہ نے اس عمارت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مثال ایسی ہے، جب میں آ گیا وہ عمارت مکمل ہو گئی تو پتہ چلا کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا، اب اللہ کے دین جو ہے مکمل ہو گیا، اب کسی کے آنے کی ضرورت نہیں، کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، نہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا تو اس میں جو زیادہ قابل ہے وہ میرا جو خلیفہ ثانی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے اندر وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اگر وہ نبی ہوتے، اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اسی امت کے ذمہ اللہ نے اپنے دین کا کام لگایا، یہ نبیوں والا کام یہ امت کرے گی۔ اچھا، باقی رہی بات کہ جو بندہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ لعین ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے، اور جب کوئی امتی، جب نبی کا کوئی عاشق، جب نبی کا کوئی ماننے والا، جب کسی دعویٰ کرنے والے نبوت کا جھوٹا مدعی اس کے ساتھ جب ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو گنبد خضرا میں میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ خدا را جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والے، وہ آج میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا را ان جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ دوستی تعلق ختم کریں، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ انہوں نے میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جب اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنا دیا، اللہ نے میرے نبی کو امام الانبیاء بنایا، اور ساری امت، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، ساری امتوں کے لیے بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنا دیا، تو پھر کیوں تم ان غداروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو، ملاقات کرتے ہو؟ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، ایمان بچائیے اپنا۔ یہ جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرتے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں،
ان سے اگر تم دلیل مانگو گے نا، وہ کہیں کہ ہم دلیل لاتے ہیں کہ ہمارے جو جس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ سچا ہے، ہمارا جو پیر ہے، ہمارا جو نبی تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، جو نبوت کا دعویٰ جس نے جھوٹا کیا، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا نا وہ. تو اگر وہ ایسی بات کہے تو کوئی مسلمان کہے کہ چلو تم دلیل لاؤ، علماء فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا بھی ایمان سے فارغ ہو گیا، وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھے. تو بھائیو، یہ جو بڑا حساس معاملہ ہے اس سے بچیے، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، دوست احباب کو بھی سمجھائیے جن کو علم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ لعین ہے، وہ کافر ہے. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک. قیامت کے بعد بھی میرے نبی کی نبوت چلنی ہے. ختم نبوت زندہ باد. ہر وقت یہ نعرہ لگنا چاہیے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد.